الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں، منچ پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام، بالخصوص مولانا مختار احمد سعید مدنی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مدرسہ سراج العلوم دھولیا، مفتی انیس الرحمن صاحب اور میرے دینی بھائیوں، یہاں الحمدللہ یہ 10 روزہ پروگرام جو مفتی انیس الرحمن صاحب اور ان کے رفقائے گرامی منعقد کرتے ہیں، آخری عشرے کے احیاء اللیل کے تعلق سے مجھے یہاں آ کر بڑی مسرت ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے رسول کے بارے میں یوں فرمایا، حدیث میں آیا کہ اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المئزر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں آیا کہ اللہ کے رسول جب آخری عشرہ رمضان کا آ جاتا تو آپ پوری رات بیدار رہتے، شب گزاری میں اللہ کے گزارتے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے اور کمر کس لیتے. یقیناً یہ بڑی سعادت میرے لیے ہے. اور آج کا جو عنوان میرے لیے مولانا نے متعین کیا، معاشرے کی تعمیر میں مساجد کا کردار، یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. مسجد کی اہمیت کو ہم صرف نماز کے حد تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ مسجد کا جہاں نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، تراویح اور اعتکاف کے لیے ہے، یہ ایک روحانی اس کا کردار ہے. اس کے علاوہ بھی ثقافتی کردار ہے، سیاسی کردار ہے، اس کا سماجی کردار ہے، بہت سارے کردار. میں مختصر وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت آئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، اللہ کا گھر، وہ جو خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، برکت والا بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. مفسرین نے لکھا، بعض مفسرین نے، کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرا گھر بننے سے پہلے اللہ کا گھر بننا چاہیے، پہلے اللہ کا گھر بنے، میرا گھر بنتے رہے گا. کاش ہم سب کو بھی یہ فکر ہو جائے. چنانچہ انہوں نے اپنا گھر بنانے سے پہلے کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا. اس لیے کہا ان اول بیت، کوئی بیت نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، سب سے پہلا گھر بنا تو اللہ کا گھر بنا. اور جب آدم علیہ السلام نے بنا لیا تو طوفان نوح کے اندر جو ہے وہ بہہ گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے، تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بنیادیں تھیں، اس کے اوپر دیواریں اٹھائیں انہوں نے، ریت میں چھپی ہوئی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا جب حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. تاریخ میں آتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ منہدم ہوا تو قبیلہ جرہم نے اسے تعمیر کیا.
پھر ایک مرتبہ منہدم ہو تو عمالقہ قبیلے نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر منہدم ہو تو قبیلہ قریش نے تعمیر کیا، وہ جس واقعے کے اندر اللہ کے رسول نے جو حجر اسود کو اپنے چاروں کو سب سے کہا اور اپنے ہاتھ سے دسمار سے رکھ دیا، اوپر ایک واقعہ ہے۔ لیکن قبیلہ قریش نے اس میں 3 تبدیلیاں کر دی۔ اب جب انہوں نے بنایا قبیلہ قریش نے تو 3 تبدیلیاں بنائے ابراہیمی سے ہٹ کر دی۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ 2 دروازے تھے، ایک ہی دروازہ انہوں نے مشرقی باقی رکھا، مغربی کو ختم کر دیا، دروازے کو اونچا کر دیا، ہر کوئی آسانی سے جا نہ سکے۔ اور تیسرا یہ کیا کہ جو حتیم کا ایریا خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا اس کو باہر کر دیا۔ تو ایک ہی دروازہ رکھا، دروازہ بھی کیا تو بہت اونچا کر دیا اور حتیم کو باہر کر دیا۔ تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس تعمیر کو بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، لیکن نو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی کا خدشہ ہے، اسی لیے میں اس کو فی الحال اسی طرح چھوڑے دیتا ہوں۔ لیکن جب خلفائے راشدین کا دور گزر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دور آیا تو انہوں نے یہ سن رکھا تھا اللہ کے رسول کی حدیث کو، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو شہید کر کے اور بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دیا، 2 دروازے، دوسرا دروازہ نیچے اور حتیم کو اندر کر لیا۔ لیکن ان کی حکومت بہت چند روزہ رہی۔ ظالم الامہ جو حجاج ابن یوسف تھا شہید کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر دی۔ تو اس نے یہ کہا لوگوں سے کہ اللہ کے رسول نے جس حالت میں خانہ کعبہ کو چھوڑ دیے تھے اور چھوڑ کر دنیا سے گئے اسی حالت میں ہونا چاہیے، چنانچہ شہید کر کے اس نے پھر ویسے ہی بنا دیا جیسے قبیلہ قریش نے بنا دیا تھا ان تبدیلیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد حجاج کے بعد پھر جو آیا اس نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق بنا دوں جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ لیکن اس وقت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علماء کرام کو جمع کیا اور یہ کہا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا، ایک کہے گا اللہ کے رسول اس حال میں چھوڑا ویسا بنا دو، دوسرا کہے گا نہیں اللہ کے رسول جو خواہش کی تھی اس کو بنا دو، پھر تیسرا آئے گا، تو نعوذ باللہ یہ کوئی اپنی شہرت ناموری کے لیے خانہ کعبہ کو تو اس طرح نعوذ باللہ کھلونا بنا دے گا۔ تو یہ فیصلہ کیا سب علماء فقہاء نے اس وقت کہ جو حالت میں ہے اسی حالت میں خانہ کعبہ کو رہنے دیا جائے۔ تمام علماء نے اتفاق کیا اور آج تک وہی خانہ کعبہ جو حجاج بن یوسف نے بنایا تھا وہی ہے، اس میں مرمت ہوتی رہتی ہے۔ چند سالوں پہلے سعودی گورنمنٹ نے بہت اندر سے بڑا کام کیا اور بڑی قیمتی جو ایسی چیزیں لگا دی کہ وہ گرنے نہ پائے، کچھ بھی اس پہ کچھ 1 انچ ذرا بھی ریت کا بھی حصہ گرنے نہ پائے۔ یہ خانہ کعبہ کی ایک مختصر سی بات بیچ میں آ گئی، لیکن یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے گھر حضرت علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ابھی مدینہ آپ نہیں پہنچے، آپ قبا محلہ تھا پہلے اور وہاں آپ ابھی تشریف فرما تھے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام مشورہ کیا کہ ہمیں یہاں مسجد بنا لیتے ہیں، ہم یہاں ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلا ایک پتھر رکھا اور اس کے حضرت ابوبکر صدیق نے رکھا، پھر حضرت عمر نے رکھا اور تمام صحابہ کرام نے رکھا اور مسجد قباء یہ تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد اول مسجد لآخر نبی، سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا مسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد کے بارے میں کہ جو پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی، اور یہ تو اس بات کے متعلق ہے کہ آپ اس میں اللہ کی عبادت کریں، اور تعریف کیا کی اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں، خوب پاک صاف رہتے ہیں، اور ایسے پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عمرو بن عوف کو بلایا
اور کہا کہ یہ آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یطہروا، آپ کی کون سی وہ پاکی ہے کہ آسمان سے آپ کے بارے میں تعریف آ رہی ہے، اللہ آپ کی تعریف کر رہا ہے آسمان سے۔ تو حضرت عمرو بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے کوئی خاص بات تو نہیں ہے، ہاں کیا کہا، ہاں لیکن یہ ہے کہ ہم پانی سے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا کہا یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اس کو تم لازمی قرار دے لو۔ اور مسجد قباء کے بارے میں اللہ کے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے وہاں نماز ادا کرے، ایسے ہے جیسے عمرے کا ثواب۔ اللہ کے رسول مسجد قباء سے فارغ مسجد مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ وہ پورا واقعہ ہے کہ اونٹنی کو حکم دیا، اب وہی انصاری کے گھر کے پاس بیٹھ گئی، آپ وہاں قیام فرمائیں۔ ابھی قیام کیا ہی تھا کہ سامنے ایک بہت بڑی زمین آپ کو نظر آئی، تو پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین پڑی ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسعد بن زرارہ کی کفالت میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا نام سہل اور سہیل ہے، یہ ان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، ان دونوں بچوں کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں بچے آئے تو اللہ کے رسول نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں اور یہاں اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں اتنے خوش ہوئے، یتیم بچے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ کی نظر انتخاب پڑ گئی، یہی کافی ہے، آپ ہماری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے۔ دیکھو چھوٹے یتیم بچے، ہماری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم 2 یتیم بچے ہو، ہم اسے خریدیں گے اور مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ اس کی قیمت 10 دینار تھی۔ ابو بکر صدیق سے کہا کہ ان دونوں کو ادا کر دو۔ میں کہتا ہوں کہ قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی مسجد نبوی میں، سہل اور سہیل کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ انہوں نے ہدیۃ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ زمین پیش کر دی تھی۔ یہ مسجد نبوی اللہ کے رسول خود اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہیں بھی رہے کہ اللہ کے ہم کافی ہے، آپ نہیں مانے، اور دعائیں بھی کر رہے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسجد کچی اینٹوں کی بنی تھی، کھجور کے درخت کے جو تنے اس کے ستون تھے، اور کھجور کے درخت کی شاخیں اور پتے اس مسجد کی چھت تھی۔ مسجد کچی تھی لیکن نمازی بولو پکے تھے، نمازی پکے تھے۔ ہاں اب مسجد پکی بن گئی تو یہ جو ہے مسجد نبی کی تعمیر ہوئی۔ میں خیر ابھی موضوع سے بھاری ہوں، اپنے تو مختصر کردار دیکھیے۔ مسجد کے جو کرداروں میں ایک تو روحانی کردار ہوتا ہے، جو ہماری اذان بھی مسجد سے ہوتی ہے، یہ ایک اعلان نہیں ہے، یہ ایک اسلام کا شعار ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اور اگر اذان ہو گئے تو ہمیں ایسی مسجد کی طرف دوڑنا چاہیے جیسے خیموں کے اندر سپاہی ہوتے ہیں، خیموں میں سپاہی ہوتے ہیں اور ان کا کمانڈر کا ایک بغل بجتا ہے، وہ بغل بجنا سب سپاہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو کمانڈر نے یاد کیا، اور بغل بجتے ہی سارے کے سارے کمانڈر کے جو ہے خیموں کے پاس اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ حاکم الحاکمین سب سے بڑا کمانڈر، اس کے بغل بج رہا ہے تو کوئی نہیں آ رہا، بغل بج رہا تو اپنا بغل دیکھ رہا ہوں۔ اور اذان کے اندر جو طاقت تھی، اچھا علامہ اقبال یہ بھی کہہ گئے کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو مسجد اذان جو دی جاتی ہے شعار ہمارا ہے۔ مسجد میں ایک جماعت نماز ہوتی ہے،
اور مسجد کے اندر جب آتے ہیں تو شاہ اور گدا اور آقا اور غلام اور چھوٹا اور بڑا اور فقیر اور دولت مند سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہے. دیکھو شاہ فیصل سعودی عربیہ کے بادشاہ گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ جب بادشاہ تھے تو وہ خانہ کعبہ آئے اور خانہ کعبہ کے طواف کیے. خانہ کعبہ کے طواف کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، واجب الطواف. تو وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس ایک موٹا سا شاہ بادشاہ کے لیے ایک قالین جائے نماز بچھی ہوئی تھی. ان کی جائے نماز کہ جیسے ہی بادشاہ طواف کر لیں گے 7واں شوط پورا کرتے ہی وہ وہاں پر نماز 2 رکعت پڑھیں گے. اب 7واں پولیس کھڑی ہوئی ہے مقام ابراہیم کے پاس، مصلی بچھا ہوا ہے. ابھی 7واں چکر پورا کرتے کرتے کھٹ سے ایک کالا حبشی آیا اور اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیا، بادشاہ کے مصلی پر نیت باندھ لیا. اب جیسے بادشاہ قریب آئے تو پولیس والوں نے جو وہاں کا جو شرطا ہوتا ہے اس نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، اس حبشی کو، غلام کو جو تھا وہاں کھڑا ہوا. تو شاہ فیصل نے منع کر دیا، نہیں اس کو نماز پڑھنے دو، وہ میرے مصلی پڑھ رہا ہے. اور شاہ فیصل اس کے بازو میں جب مصلی بچھا نہیں ہوئے وہاں پر اللہ اکبر کر نیت باندھ لی. یہ دنیا نے منظر دیکھا کہ شاہ فیصل کے جائے نماز پر ایک کالا حبشی کالا کلوٹا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور شاہ جو ہے بغیر قالین کے وہاں نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہے ہمارا اتحاد، اور یہ ہمارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی ایک صف میں کھڑے ہونا یہ ہمارے اتحاد کی علامت ہے. یہاں ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو ہمارے صفوں کے اندر بھی اتحاد ہوگا، نہیں تو صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا. آج ہم جو بٹے ہوئے ہیں نا ادھر ادھر، منتشر ہے، انتشار کا سلسلہ لامتناہی سلسلہ ہے. علامہ اقبال بیچارے امت میں اتحاد کے فقدان کا رونا روتے روتے چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہماری نماز اتحاد کا، اتفاق کا، یہ بھی ہمارے کو درس دیتی ہے. جہاں پر مسجد کا ایک روحانی کردار ہے، اس کا ایک ثقافتی کردار ہے. دیکھو اللہ کے رسول نے مسجد نبی بنا لی. مسجد بنتے ہی سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ صفہ کا چبوترا بنا دیا. وہ ایک مدرسہ تھا، اللہ کے رسول معلم اور صحابہ کرام متعلم، بلکہ وہ ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی تھی جہاں پر قرآن کا شعبہ تھا، جہاں پر حدیث کا شعبہ تھا، جہاں پر فقہ کا شعبہ تھا، اور جہاں سیکنڈ لینگویج کا بھی شعبہ تھا. اللہ کے رسول نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم سریانی زبان سیکھ لو، مجھے یہود پر اعتبار نہیں ہے خط و کتابت میں. انہوں نے سریانی زبان سیکھ لی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتابت اور خوشنویسی کا بھی شعبہ تھا. نام آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سعید ابن العاص یہ متعین تھے کتابت اور خوشنویس سکھانے کے لیے. اسی لیے ثقافتی کردار بھی ہے. مسجد کے اندر تعلیم اور تعلم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور تاریخ کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو بنی ہیں وہ مسجد کے اندر شروع ہوئی تھی. مصر کے اندر جامعہ ابن طولون اور جامع الازہر، بغداد کے اندر جامع منصور، ترکیہ کے اندر محمد الفاتح کی مسجد، شمال افریقہ کے اندر جامع قروین، جامع زیتونہ، اندلس کے اندر مسجد قرطبہ. یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن گئی ہے. مسجد میں معمولی تعلیم سے شروع ہوئی تھی. ارے اتنی دور نہ جائیے، ہندوستان کے اندر مسجد فتح پوری دلی، جامع مسجد اٹالہ، جامع مسجد بیجاپور اور جامع مسجد آگرہ، وہی یہی اسپرٹ اور روح کی تاریخ ہمیں دہراتی بتلاتی ہے کہ یہاں جو بڑے بڑے مدرسے بنے ہیں مسجد کے اندر شروع ہوئے تھے.
تو مسجد کا ایک آج بھی جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، مکتب میں بھیجا جاتا ہے نہیں بھیجا جاتا ہے؟ ارے بھائی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے دنیا کی اور دین کی بھی تعلیم دیتے ہیں. دین کی تعلیم مقدم ہے یہ مکتب کی. وہ کیسے؟ اپنے بچے کو جب بھیجتے تو اتنا بڑا بستہ رہتا، اتنا بچہ اتنا سا بیچارے اس کو ترس آتا. جتنا کلو کا بچہ نہیں ہے اس سے زیادہ کلو کا بستہ ہے اس کے، لیکن کہاں ڈالتے پیچھے. لیکن جب مسجد کے مکتب میں جاتے تو امی جان کیا بولتی؟ بیٹا یہ قرآن ہے، اس کو سینے سے لگا کر جاؤ. قرآن کو، دین کی تعلیم کو کہاں رکھا؟ آگے. اور جو عصری تعلیم کو کہاں رکھا؟ پیٹھ کے پیچھے. یہ ضروری ہے. اور ہمارے مساجد کے اندر مکاتب وہ اسی کا درد دیتے ہیں کہ مسجد میں یہ چیز بھی جاری رہنا چاہیے. ایسے ہی مساجد کا کردار سماجی بھی ہے. اللہ کے رسول نے مختلف روایات میں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، بیواؤں اور مساکین کے لیے آپ نے باقاعدہ اعلانات کیے ہیں. آپ نے ان کے لیے مال اکٹھا کیا ہے. غزوات کے لیے آپ نے مال جمع کیا ہے. سارے کے سارے بات بتلاتے ہیں کہ سماجی کام کے لیے اللہ کے رسول کیا کیا نہیں کیا. ایک مرتبہ قبیلہ مضر کے ایک قبیلہ آیا اور ان کے تن پر کسی کے کپڑے نہیں، چمڑا لپٹا ہوا، پیروں میں جوتیاں نہیں اور تلوار لٹکی ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ان کی سب کی کیفیت وہی. ظہر کا وقت تھا، آپ وضو کر کے تشریف لائے، بلال کو کہا اذان دو، اور پھر اس کے بعد جب نماز ہو چکی آپ نے خطبہ دیا. آپ کے ایسے ایسے ضرورت مند بھائی آئے ہیں اور آپ ان کی مدد جتنی کر سکتے کریں. کپڑے سے کریں، گندم سے کریں، اناج سے کریں، جس طرح سے ہو سکتا ہے پیسوں سے کریں. چنانچہ مختلف چیزوں سے 2 ڈھیر لگ گئے. مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں 2 ڈھیر لگ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بشاشت سے کھل گیا. ایک مرتبہ حضرت عبیدہ بن الجراح بحرین کے گورنر تھے، وہاں سے جزیہ کا ٹیکس کا سامان اکٹھا کر کے لائے. آدھی رات تھی، مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا دیا، ڈال دیا. اب جب صحابہ کرام فجر کی نماز کے لیے آئے تو سب بیٹھ گئے. یہ وہ زمانہ تھا جو فقر فاقے کا تھا، فاقہ مستی تنگ دستی کا تھا، پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے. تب تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہا کہ جو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں اس کی تقسیم کے لیے سب بیٹھ گئے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول بالکل صحیح ہے، اسی کے لیے سب کے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. آپ نے تقسیم کیا، لیکن اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کی، صحابہ کرام کی، اس میں ان کی پہلے ذہنی تربیت کی اور تربیت کرتے ہوئے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا میرے پیارو، مجھے ڈر فقر و فاقے کا تنگ دستی کا نہیں ہوئے. مجھے ڈر نہیں ہے فقر و فاقے تنگ دستی کا. ڈر تو مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں تم پر دنیا ایسے کھول نہ دی جائے جیسے پچھلی امتوں پر کھول دی گئی تھی، پھر تم بھی اسی کمپٹیشن کرنے لگو دنیا کے بارے میں جیسے انہوں نے کیا تھا. اس کی ایسی گاڑی تو میری ایسی گاڑی، اس کی ایسا موبائل تو میرا ایسا موبائل، اس کی ایسی شادی تو میری ایسی شادی. جیسے دنیا کے بارے میں انہیں کمپٹیشن کیا تھا، تم بھی ایسے ہی کمپٹیشن کرنے نہ لگو، پھر دنیا تم کو ایسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے ان کو ہلاک کر دیا تھا. آپ نے پہلے تربیت کی، نصیحت کی اور پھر تقسیم بھی کر دیا. تو میں بتا رہا تھا کہ ضرورت مندوں کے لیے مال آتا تھا، اکٹھا ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا مسجد نبوی میں اور آپ تقسیم فرماتے تھے. یہی نہیں، آپ کو بتا دوں سماجی امور کے لیے دواخانے تک بھی وہاں پر چلتے تھے. مسجد نبوی کے پاس دواخانے لگتے تھے، ٹینٹ لگتے تھے. ایک حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، وہ آتا ہے کہ وہ انچارج تھی زخمیوں کے، سب اپنے جتنی ساتھی صحابیات تھی ان کے ساتھ تیمارداری کرتی. بنو غفار قبیلے کا خیمہ لگا ہوا تھا، اسی طرح کے جو زخمی آتے تھے ان کے لیے، بیماروں کے لیے.
خندق کے موقع پر حضرت سعد ابن معاذ جب شدید زخمی ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگا دو تاکہ میں خود ان کی دیکھ بھال کر سکوں. یہ بھی سماجی امور کے طور پر یہ بھی کام چلتے تھے. مسجد کے اندر عدالتیں لگتی تھی. اللہ کے رسول مدعی کو اور مدعا علیہ کو اور گواہان کو سامنے بٹھاتے اور فیصلے فرماتے تھے. خلفائے راشدین اسی طرح سے مسجد بیٹھ کر فیصلے فرماتے تھے. ان کے زمانے کے اندر جو گورنر اور قاضی ہوتے تھے وہ بھی مسجدوں کے اندر بیٹھ کے فیصلے فرماتے تھے. بہت ساری چیزیں سماجی امور سے متعلق جتنی ہو سکتی ہیں. آپ نکاح بھی اس میں ہوتے ہیں, اس میں کچھ کتب خانے لگتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے کردار مساجد کے ہیں. اگر ہم نے اس کو سب کو پھر کردار کو جگا دیا اور ان کو پیدا کر دیا, کردار کو ہم نے دوبارہ, ہم اپنی امت کی اور امت مسلمہ کی نشأت ثانی کی امید کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے عظمت رفتہ کو پا سکے. آخر میں یہ بھی ہے کہ ایک اصلاحی کمیٹی ہر مسجد میں بننا چاہیے. امام صاحب اس کے ذمہ دار ہوں, نوجوان ہوں, اور وہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, بے راہروی کا شکار بن رہے ہیں, ان کو لانے کا ذریعہ بنے تو ایک اصلاحی کا کام چل جائے گا. میں ایک بات آخری ایک نسخہ بتاتا ہوں اور بس بیٹھ جاتا ہوں. ذہن میں آ گیا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک اپنی اصلاح آسانی سے کر سکتا ہے. ایک منصوبہ انہوں نے دیا, ایک پلان دیا. پلان کیا دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو, جیسی تم اٹھو تو اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کرو. کیا کرو؟ ایگریمنٹ, معاہدہ. میں ایسے دن گزاروں گا, فرض نمازیں ادا کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, معاملات تجارت میں سچا رہوں گا, سارے معاملات اپنے معاہدہ کرو. معاہدہ کر لیے, دن بھر نفس کا مراقبہ کرو, دیکھ بھال کرو ٹھیک ٹھاک چل رہا کہ نہیں. دن گزر جائیں, شام میں سونے سے پہلے محاسبہ کرو. اپنا کیا محاسبہ کرو؟ کہاں ڈنڈی مار دیا, کہاں نماز جماعت سے نہیں پڑھا, کہاں جھوٹ بولا, کہاں تجارت کے اندر کوئی کھوٹ کیا. اور جب کہیں پر یہ کھوٹ پا جائے کہ ڈنڈی پھیٹا تو نے وہاں مار دیا, اپنے نفس کو معاقبہ سزا دو کہ جب تک تو 10 رکعت نہیں پڑھیں گا تیرے کو سونے نہیں دوں گا, جب تک تو ایک پارا نہیں پڑھیں گا تیرے کو نیند نہیں ملے گی, چین نہیں ملے گی اس وقت تک کے. اس طرح سے یہ 4 چیزیں, کیا؟ معاہدہ, مراقبہ, محاسبہ اور معاقبہ. اللہ مجھے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر پہلے کہنے والے کو عمل کرنے والا بنائے, ہم سب کو مسجد کے کردار کو پھر دوبارہ زندہ کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.